کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت 11 ذی سن 148 ہجری ہے اور دوسری روایت کے مطابق سن ولادت 153 ہجری ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ مادر گرامی کا نام نجمہ ہے جو ام البنین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور مشہور لقب رضا ہے۔ علامہ تبریسی نے لکھا ہے کہ کیونکہ خدا کا رسول، ائمہ طاہرین، موافقین اور مخالفین غرض سب آپ سے راضی تھے، اس لیے لوگ آپ کو امام رضا کہا کرتے تھے۔ غریب الغربا، معین الضعفاء اور سلطان العرب والعجم آپ ہی کے القاب ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دور بنو عباس کی حکومت میں گزرا۔ آپ کی ولادت کے وقت منصور دوانقی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد 158 ہجری میں مہدی عباسی، 169 ہجری میں ہادی عباسی، 170 ہجری میں ہارون رشید، 194 ہجری میں امین اور 198 ہجری میں مامون تخت سلطنت پر قابض ہوئے۔ بنو عباس کے ان تمام حکمرانوں کی اہل بیت دشمنی اور سادات کشی تاریخ کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزری۔ بالآخر حالت اسیری ہی میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام ان تمام حالات سے براہ راست مربوط و متاثر تھے۔ آپ والد کی شہادت کے بعد جب آپ بالفعل منصب امامت پر فائز ہوئے تو ہارون رشید کا دور حکومت تھا۔ آپ کے عہد امامت کے ابتدائی 10 سال ہارون رشید کے دور حکومت میں گزرے۔ مدینۃ الرسول پر ہارون رشید کی لشکر کشی اور سادات کا قتل عام اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اگرچہ اس واقعے کے اسباب و محرکات سے آپ کا کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، لیکن ہارون نے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا اور آپ کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ پھر سیاست اور ملکی حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ ہارون اپنے ہی مسائل میں الجھ کر رہ گیا اور امام کی طرف اس کی مخالفانہ توجہ ہٹ گئی۔ امام رضا علیہ السلام نے اس وقفہ سکون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبلیغ دین اور اشاعت علم کے فریضے پر مزید توجہ مرکوز فرمائی۔ ہارون کے بعد مامون رشید نے اپنی مصلحتوں کے تحت آپ کو ولی عہدی کا منصب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ امام علی رضا علیہ السلام کو نہ ولی عہدی کی تمنا تھی اور نہ آپ اس منصب کے دنیاوی فوائد کی طرف متلف تھے، لیکن جب مامون رشید نے مزید انکار کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تو آپ نے مجبوراً مامون کی پیشکش کو قبول فرما کر اسے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے وسیلہ بنایا۔ چنانچہ جب آپ کی ولی عہدی مامون رشید کے دنیاوی مفادات کے خلاف ثابت ہوئی تو اس نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اخلاق محمدی اور کردار مرتضوی کا آئینہ تھے۔ جب آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو مامون نے ہر چند کوشش کی کہ آپ قصر شاہی میں مقیم ہوں اور آپ کے مصاحبین عمرہ اور اہل دولت ہوں، مگر آپ نے ان کو
آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ غربا پروری، فقراء نوازی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد آپ کا معمول تھا۔ جب تک محتاجوں کو کھانا نہ بھیج دیتے خود نوش نہیں فرماتے۔ علم اور مروت عفو درگزر آپ کا شعار تھا۔ آپ کا قول ہے کہ اپنے برادر ایمانی کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو صبر سے کام لو اور زمانے کے مصائب کو برداشت کرو اور بدلہ اور انتقام کا خیال دل سے نکال دو اور ظالم کو خدا کے حوالے کرو، کیونکہ وہی اس کے ظلم کی بہتر سزا دینے والا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خصوصیات رہی ہیں کہ ہر دوست و دشمن ان حضرات کو ہمیشہ علوم اور اسرار خداوندی کا گنجینہ سمجھتا رہا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی علم و معرفت کا وہ سرچشمہ تھی جس سے طالبان علم اور تشنگان معرفت ہمیشہ سیراب ہوتے رہے۔ جب آپ مدینے سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے نیشا پور پہنچے تو زائرین کا ایک ہجوم تھا جو آپ کی زیارت کا مشتاق اور آپ کے ارشادات سننے کا متمنی تھا۔ اس موقع پر آپ نے ایک حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے روایت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے اور آپ کی سواری چند قدم آگے بڑھ گئی۔ پھر آپ نے سواری روکی اور سر کو اماری سے باہر نکال کر فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کئی شرطوں کے ساتھ ہے اور میں بھی انہی شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ امام کے اس ارشاد کا مقصد یہ کہ کلمہ توحید عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور دیگر شرائط امام معصوم علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ جو توحید کے ساتھ رسالت اور امامت کی شرائط کو تسلیم کرے گا وہی عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت مجمع میں جو لوگ قلم و دوات لے کر اس حدیث کو لکھ رہے تھے ان کی تعداد 20,000 بتائی جاتی ہے۔ آپ کی شہادت زہر آلود انگوروں سے ہوئی جو مامون نے پیش کیے تھے۔ تاریخ شہادت 17 صفر سن 2003 ہجری ہے۔ احادیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ حقیقی مومن کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات پر صرف ایمان لانے سے کوئی بھی شخص سچا مومن بن سکتا ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے جس پر اس ایمان کے اثرات مرتب ہوں اور اسی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں یہ اثرات نظر آئیں۔ امام رضا علیہ السلام حقیقی مومن کی 3 خصلتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں ہے جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں: پروردگار کی سنت، نبی کی سنت اور ولی کی سنت۔ پروردگار کی سنت اپنے راز کو چھپانا ہے، نبی کی سنت لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے اور ولی کی سنت تنگدستی اور پریشانی میں صبر کرنا ہے۔ نیکی کا حسن اور برائی کا قباحت۔ نیکی کا اپنا ایک حسن ہے، اس حسن میں اس وقت 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اسے دوسروں سے چھپا کر انجام دیا جائے۔ اسی طرح برائی کا انجام دینا قبیح ہے، لیکن اس کا ظاہر کرنا شرمندگی اور ذلت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر برائی کو پوشیدہ رکھا جائے تو اس کی بخشش کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، نیکی کو چھپانے والا 70 نیکیوں کی برابری کرتا ہے اور برائی کا اظہار کرنے والا متروک ہوگا اور برائی کو چھپانے والا بخشا جائے گا۔ عقل کے کمال کے 10 صفات۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہے۔ جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوگی۔ امام علیہ السلام عقل کے کمال کی 10 صفات بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ 10 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، اس سے خیر کی امید ہو۔ نمبر 2، اس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں۔ نمبر 3، دوسرے کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے۔ نمبر 4، اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے۔ نمبر 5، اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے۔ نمبر 6، طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے۔ نمبر 7، اللہ کے مقابلے میں فقراء اس سے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے۔
نمبر 8، اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 9، گمنامی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر فرمایا، اور 10ویں چیز تو بہت ہی خوب ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو فرمایا نمبر 10، جب کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور باتقوی تر ہے۔ بہتر دوست، بدترین دشمن۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، جبکہ دشمن وہ ہوتا ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔ انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا جاتا ہے اس کی بہترین دوست ہے، کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر عمل اس کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح یا غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غفلت یا لا علمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ احمد کی نشانی، خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔ وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے۔ جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو عاقل ہی سمجھ سکتا ہے، جبکہ احمق اور بیوقوف انسان خدا سے غافل اور اپنی دنیا ہی میں مگن رہتا ہے۔ امام علیہ السلام سے حماقت کی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حدیث نمبر 5، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے۔ شادی کی رسومات، شادی بیاہ کے موقع پر اگرچہ اکثر رسومات فضول ہیں بلکہ اکثر خلاف دین بھی ہیں، لیکن بعض اچھی رسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی خود دین تاکید کرتا ہے۔ مثلا شادی کے موقع پر مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، شادی کے موقع پر کھانا کھلانا سنت ہے۔ صلہ رحم یعنی انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے مستقل اپنا رابطہ برقرار رکھے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ اسلام میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بیان کی گئے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 7، جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دوں گا۔ وہ صلہ رحم کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا جس کا اسے وعدہ دیا تھا۔ بہترین صلہ رحم کی ادائیگی میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ مسلسل رابطہ ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی ممکن ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی ہو، اور بہترین چیز جس سے صلہ رحم کیا جائے وہ ان کو تکلیف دینے سے گریز ہے۔ انبیاء کا اسلحہ، اگر تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ گروہ جس کی خدا نے سب سے زیادہ مدد کی اور انہیں فرعون اور نمرود جیسی بڑی قوتوں کے مقابلے میں کامیاب کیا، انبیاء کا گروہ تھا۔ اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ وہ اسلحہ ہے جو ہر نبی کے ہمراہ ہوا کرتا ہے، یعنی چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، حدیث نمبر 9، انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو۔ پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے تو فرمایا دعا۔ خاموشی انسان کو تفکر کا موقع فراہم کرتی ہے جس سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ خاموشی دوسروں کی برائی سے محفوظ رکھتی ہے، اسی لیے اس سے محبت اور دوستی بھی بڑھتی ہے۔ یہی رہنمائی امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بے شک خاموشی محبت کا باعث ہے، بے شک یہ ہر خوبی کی علامت ہے۔ توکل کی حقیقت، توکل خدا پر ایمان کا مظہر ہے جس کے معنی یہ ہے کہ انسان یقین کر لے کہ نفع نقصان بخشش و امان بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا ان کا ذمہ دار ہے، کسی سے امید نہ لگائے اور کسی سے نہ ڈرے۔ توکل کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، حدیث نمبر 11، توکل کی حقیقت یہ کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ بدترین انسانیت یعنی دوسروں کا خیال رکھنا اور ان کے کام آنا۔
بدترین انسان وہ ہے جو خود غرض ہو، دوسروں کا خیال نہ رکھے اور ظلم کرے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، بے شک بدترین انسان وہ ہے جو مدد کرنے سے گریز کرے، تنہا کھانا کھائے اور اپنے ماتحت کی پٹائی کرے۔ بخل، حسد، جھوٹ۔ دین کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے اور یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کرو، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ بخل سے مال سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت انسان کا آرام و سکون چھین لیتی ہے۔ اگر دین حسد سے روکتا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان زندگی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، بخیل کو سکون نہیں ملتا، حاسد کو لذت نہیں ملتی، بادشاہوں کی جانب سے وفا نہیں اور جھوٹے سے مروت کی توقع نہیں۔ جو خدا سے راضی ہو خدا اس سے راضی، جو مشیت خدا پر راضی ہے خدا اس سے راضی رہتا ہے۔ اس رضائیت کی بہترین مثالیں دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، اللہ سے حسن ظن رکھو، کیونکہ جو اللہ سے اچھا گمان رکھے گا اللہ اس کے حسن ظن کے ساتھ ہے۔ جو کم روزی پر راضی ہے اس سے معمولی عمل بھی قبول کیا جائے گا، اور جو کم رزق کے حلال پر راضی رہے اس کا بار ہلکا ہوگا اور اس کا خاندان نعمت میں ہوگا، اور یہ خدا اس کو دنیا کے درد اور اس کی دوا سے آگاہ کر دے گا اور اسے دنیا سے صحیح اور سالم جنت کے دارالسلام تک پہنچا دے گا۔ ارکان ایمان، صرف ظاہر میں مومن کہلانے سے ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے اثرات ہیں جو اس کے اراکین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 15، ایمان کے 4 ستون ہیں، اللہ پر توکل، قضاء الہی پر رضامندی، حکم خدا پر تسلیم اور کام کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ بہترین بندے، جب امام رضا علیہ السلام سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حدیث نمبر 16، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوتے ہیں، برائی کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں، جب انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب بلا آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ فقیر اور امیر میں تفریق، کسی کی تعظیم و تکریم کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ اس کی شخصیت ہے، اس لیے فقیر اور امیر میں تفریق کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ یکساں رویے کی روایت میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، جو انسان کسی غریب مسلمان سے ملاقات کرے اور اسے اس طرح سے سلام نہ کرے جس طرح مالدار کو سلام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ مومن کی پریشانی دور کرنا، کسی کی مشکل کو برطرف کرنا اور پریشانی دور کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اجر کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 18، جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل سے پریشانی دور کرے گا۔ ہر حال میں میانہ روی، اعتدال اور میانہ روی بہت سے مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ فقر و غربت میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دور رکھتی ہے، اور ثروت و آسائش میں نقصان اور زیاں سے بچاتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 19، بے نیازی ہو یا نیاز مندی، میانہ روی سے کام لو، نیکی کرو چاہے چھوٹی ہو، خدا کے ہاں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی لیے کمیت سے زیادہ کیفیت کی اہمیت ہے۔ نیکی اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اگر خلوص سے انجام دی جائے تو اس کا اجر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، کم ہو یا زیادہ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھجور کے ٹکڑے کو بھی اسی قدر بڑا کر دے گا جیسے احد کا پہاڑ۔ دوست سے ملاقات، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے زیادہ غریب وہ ہے کہ جس کا دوست ہو اور وہ اسے کھو دے۔ دوستی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دوستی کا خیال رکھا جائے۔ دوستی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوست سے ملتا رہے اور اس سے اپنے خلوص اور محبت کا اظہار کرے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 21، ایک دوسرے سے ملاقات کرو تاکہ ایک دوسرے سے محبت ہو،
آپس میں مصافحہ کرو اور ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو۔ رازداری دو قسم کی ہے، ایک دوسروں کے راز پوشیدہ رکھنا اور ان کے عیوب ظاہر نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنے انفرادی اور اجتماعی اسرار کا پوشیدہ رکھنا۔ ان دونوں کو فاش کرنا نفس کی کمزوری اور عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اس کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، اپنے دینی اور دنیاوی امور میں رازداری رکھو کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ فاش کرنا کفر ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ راز فاش کرنے والا اور قاتل دونوں شریک ہیں۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ جس بات کو تم اپنے دشمن سے پوشیدہ رکھتے ہو اس پر تمہارا دوست بھی واقف نہ ہونے پائے۔ مشکلات سے بچنے کا غلط راستہ۔ قرآن کی نظر میں مومن امانت کا محافظ اور عہد کا پابند ہوتا ہے۔ وعدے کی پابندی کو نیکی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے اس کے پاس ایمان نہیں۔ بعض لوگ جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو دھوکہ دہی اور عہد شکنی کا راستہ اپنا لیتے ہیں جو انہیں مزید مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 23، عہد و پیمان توڑ کر کوئی انسان مشکلات کے بھنور سے نہیں نکل سکتا، اور نہ کوئی انسان مکاری سے ستم کر کے سزا کے شکنجے سے بچ سکتا ہے۔ درست رویہ۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کی شخصیت کے مطابق رویہ رکھا جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 24، حکمران کے ساتھ بچتے ہوئے، دوست کے ساتھ انکساری سے، دشمن کے ساتھ احتیاط سے، اور عوام کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر۔ اکثر اوقات برائیوں کی بنیاد مالی مشکلات ہوتی ہیں جو اگر مسلسل جاری رہیں تو پورا معاشرہ فاسد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ زیادہ روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو پریشانی سے بچانا بھی جہاد ہے۔ حدیث نمبر 25، بے شک جو انسان اپنے خاندان کی کفالت کے لیے زیادہ روزی کی تلاش میں رہتا ہے اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے۔ مصیبت اور مصلحت۔ مومن پر مصیبت مصلحت کا تقاضا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بیماری اور دیگر دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر دے، اور صبر و استقامت سے اس کے درجات میں اضافہ ہو، جبکہ یہی مصیبت اور بیماری کافر کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کافر اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مزہ چکھے۔ حدیث نمبر 26، مرض مومن کے لیے تطہیر اور رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب اور لعنت۔ بیماری مومن کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے۔ نعمتوں کا حساب۔ انسان جتنا زیادہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا اتنا ہی اسے روز محشر حساب دینا ہوگا، اور اس وقت اس کثرت کا مقابلہ اس کے اعمال کی کثرت سے کیا جائے گا۔ اگر اس کے نیک اعمال کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تو چھٹکارا ملے گا، ورنہ ان نعمتوں سے زیادہ حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، جو رزق کثیر کے سوا کسی اور پر قناعت نہیں کرتا، اسے کثیر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کفایت نہیں کر سکتی، اور جسے قلیل رزق کفایت کر جائے اس کے لیے قلیل عمل بھی کافی ہوگا۔ صبر کرنے کا اجر۔ صبر جہاں آنے والی مصیبتوں کی شدت کو کم کرتا ہے وہاں پروردگار کی بارگاہ میں صابر کو عظیم اجر کا مستحق قرار دیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، مومن جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا اجر ہے۔ گناہ نہ کرو۔ جس طرح سے خدا کی اطاعت اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں زیادتی کا باعث ہے، اسی طرح اس کی معصیت نعمتوں میں کمی اور عذاب کا سبب ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر عذاب فوری طور پر بندوں پر نازل نہیں ہوتا ہے۔ ان وجوہات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے بندگان خدا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر مویشی نہ چرتے، شیر خوار دودھ نہ پیتے اور بوڑھے رکوع نہ کرتے تو اللہ تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا اور تم پاش ہو جاتے۔ 7 مذاق۔
کبھی کبھار انسان اپنا مذاق آپ اڑاتا ہے۔ ایسے چند موقعوں کی نشاندہی امام علی رضا علیہ السلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 30، 7 چیزوں کے بغیر مذاق ہیں۔ نمبر 1، جو زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے نادم نہ ہو تو اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ نمبر 2، جس نے اللہ سے توفیق طلب کی لیکن خود کوشش نہیں کی، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا۔ نمبر 3، جس نے اللہ سے ہوشیاری طلب کی لیکن احتیاط سے کام نہ لیے، اس نے اپنا استہزاء کیا۔ نمبر 4، جس نے اللہ سے جنت کا سوال کیا لیکن مشکلات پر صبر نہیں کیا تو اس نے اپنے ساتھ تمسخر کیا۔ نمبر 5، جس نے اللہ سے دوزخ میں جانے سے پناہ مانگی لیکن دنیا کی شہوتوں کو ترک نہیں کیا تو اس نے اپنا استہزاء کیا۔ نمبر 6، جو اللہ کو یاد کرے لیکن اس سے ملاقات کا اشتیاق نہ رکھے، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا۔ نمبر 7، حدیث میں 7ویں بات کا ذکر نہیں ہے، اہل و عیال کو سہولت۔ انسان رزق و روزی اور مال و دولت اس لیے حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے کہ وہ اور اس کے اہل و عیال آرام و آسائش کی زندگی گزارے، لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اتنا خود غرض ہو کہ اس مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں سے اپنے اہل و عیال کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اسے اپنے اہل و عیال کو سہولت دینی چاہیے۔ ناپسندیدہ باتیں، بہت سے افعال ایسے ہیں جو خدا کی ناپسندیدگی کا باعث اور انسان کی عزت و وقار کے خاتمے کا سبب ہے۔ امام علیہ السلام ان میں سے چند اعمال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، بے شک اللہ تعالیٰ قیل و قال، بے مقصد بحث و مباحثہ کو مال ضائع کرنے کو اور بہت زیادہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ سخت کام، حالات کے نشیب و فراز میں انسان کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات انسانی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان کے لیے حق پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے 3 مقامات کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 33، 3 کام بہت سخت ہیں، اپنے مقابلے میں حق عطا کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور مال کے معاملے میں اپنے دینی بھائی کے ساتھ ایثار کرنا۔ گناہان کبیرہ کا راستہ، اگر مالک کی نافرمانی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں برابر ہیں۔ نافرمانی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ دوسری طرف نعمتوں کی کثرت سے لازم ہے کہ منعم نعمت دینے والے کی اطاعت کی جائے اور حکم عدولی سے پرہیز کیا جائے۔ اسی حقیقت کو امام علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں، حدیث نمبر 34، گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کے لیے راستہ ہے، جو اللہ سے قلیل پر نہیں ڈرتا وہ کثیر پر بھی نہیں ڈرے گا۔ اگر اللہ نے انسان کو جنت اور جہنم سے نہ ڈرایا ہوتا تو بھی لوگوں پر ان کے فضل و احسان اور جنت اور جن نعمتوں کا انہیں کوئی استحقاق نہ تھا وہ بھی ان کو دینے کی وجہ سے ان پر واجب تھا کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ نفس کا محاسبہ، وہ انسان نقصان میں رہتا ہے جو نفس کے کنٹرول میں ہو، جبکہ وہ انسان جو نفس کو اپنے قابو میں کر لے دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نفس کو مستقل محاسبہ کر کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ حدیث نمبر 35، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، جو غافل رہا وہ خسارے میں رہا، جو ڈرا وہ امان میں رہا، اور جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت ملی، اور جسے بصیرت ملی وہ سمجھ گیا، اور جو سمجھا اسے علم نصیب ہوا۔ نعمتوں میں اضافہ، اگر کسی اجرت پر کام کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ تم اگر فلاں کام کرو گے تو تمہاری اجرت دگنی کر دی جائے گی، تو وہ کس کی تندہی سے وہ کام انجام دیتا ہے۔ خدا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میری نافرمانی نہ کرو تاکہ یہ نعمتیں ضائع نہ ہوں۔ تو ہے کوئی سننے والا اور عمل کرنے والا۔ امام علی رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، اے لوگو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے خود سے دور نہ کرو۔
بلکہ اس کی نعمتوں اور فضل و کرم کا شکریہ ادا کر کے اور اس کی اطاعت کر کے انہیں قائم و دائم رکھو۔ روزے کا فلسفہ۔ خدا کی ہر عبادت کے کچھ مقاصد ہیں۔ روزے کے بعض مقاصد کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37، اگر پوچھا جائے کہ روزہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے گا کہ تاکہ لوگ بھوک پیاس کی تکلیف کو پہچان لیں اور اس طرح آخرت کی نیاز کی طرف توجہ کریں، تاکہ روزے دار خاشع ہو، خدا کے سامنے ذلیل و مسکین ہو، اجر پائے، مستحب محتسب اور صاحب معرفت بنے اور بھوک و پیاس کی تکلیف پر صبر کریں اور اس طرح ثواب کا حقدار ہو جائے۔ اس کے ساتھ اس سے شہوتوں کا زور بھی ٹوٹتا ہے اور دنیا میں نصیحت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا عادی بنانے والا اور آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے دنیا میں غریبوں اور مسکینوں کی پریشانیوں کی شدت کو پہچان لیں اور ان کے مال میں جو کچھ اللہ نے ان غریبوں کے لیے واجب کیا ہے وہ ان تک پہنچائیں ہیں۔ صدقہ اگر خلوص کے ساتھ دیا جائے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگرچہ کم ہی ہو، لیکن اگر اس میں خلوص زیادہ ہو تو اس کی اہمیت خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، صدقہ دو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خدا کے لیے تھوڑی سی چیز بھی اگر صدق نیت سے ہو تو عظیم ہے۔ اسلام مکمل دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں انسان کی ہر انفرادی اور اجتماعی ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر ادیان اور مکاتب میں جھول نظر آتا ہے کہ اگر ایک ضرورت کا پورا کرتے ہیں تو دوسری ضرورت رہ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تین چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے۔ نمبر 1، نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے، لہذا جس نے نماز پڑھی مگر زکوٰۃ نہ دی تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ قرار دیا ہے، لہذا جس نے والدین کا شکر ادا نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ نمبر 3، تقوی کا حکم صلہ رحم کے ساتھ دیا، اس لیے جس نے صلہ رحم نہ کیا اس نے تقوی الہی اختیار نہ کیا۔ حب آل محبت پیروی کا تقاضا کرتی ہے، اسی لیے محمد و آل محمد کی محبت کا دم بھرنے والے اگر نیک اعمال انجام نہ دیں تو ایسی محبت کو سچی محبت کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں یا نہ دیں، آل محمد سے دوستی ہمیں نجات دلا دے گی۔ اس تصور کو مسترد کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 40، آل محمد کی دوستی پر تکیہ کرتے ہوئے عمل صالح اور کوشش کو ترک نہ کرو اور نہ یہ عمل صالح پر تکیہ کرتے ہوئے محبت آل محمد کو چھوڑ دو، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔